بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آندھی کے وقت اور طوفانوں کے وقت، تیز ہواؤں کے وقت اللہ کے رسول کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تھی، یعنی تیز ہوائیں چلتی تھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا، یعنی پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی۔ ترجمہ ہے، یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں، بادل دیکھتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی، ایک پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امت کو عذاب دیں گے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک نگاہ ہمیں اپنے حالوں پر بھی ڈالنی چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کی کہ توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہوں، دوسری قسم کی فضول تحقیقات اور حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔